شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق الله العظيم۔ سورۃ یونس کا درس چل رہا ہے اور آج ذکر ہے کل کے درس سے آگے کچھ نصیحت کا کہ جناب یونس علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری قوم کے سارے افراد ایمان لے آئے، سارے مسلمان ہو جائیں، تو اس میں انہیں کچھ جلدی تھی کہ یہ معاملہ جلدی طے ہو جائے، جلدی لوگ ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے۔ تو وہاں ان کے جانے میں اور معاملہ طے کرنے میں تھوڑی جلدی ہوئی۔ آج کے درس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہے، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، جتنے بھی لوگ زمین میں رہتے ہیں بستے ہیں، اللہ سب کو ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہے، تیرا پروردگار چاہے، زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو ایمان کی دولت عطا کر دے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ کو مطلب آپ لوگوں پر کیوں ایسی بات چاہتے ہیں کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے بارے میں درد تھا کہ سارے اہل مکہ، سارے خطہ عرب کے لوگ، ساری زمینوں کے لوگ، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ آپ کی یہ خواہش کیوں ہے؟ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے کہ مطلب آپ درد محسوس کرتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں؟ ایک اور جگہ فرمایا کہ آپ کی یہ چاہت کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، کیا اس چاہت میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ تو یہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے اور داعیان اسلام سے فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی منشا اللہ کی مشیت ہوتی کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے تو اللہ سب کو ایمان کی دولت عطا کر چکے ہوتے۔ اللہ کی مشیت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے۔ جنت کو بھی رب کریم نے بھرنا ہے، جہنم کو بھی رب کریم نے بھرنا ہے، اور اسی طرح جن اور یعنی انسانوں اور جنات سے اللہ نے ان دونوں کو بھرنا ہے۔ تو دونوں میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، اس میں انسان کو کوئی بس نہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا مگر اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت سے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے لیے ہدایت کی دعائیں کی، ہدایت کی ترغیب دی، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت آپ کے پاس آئے اور فرمایا میرے
میرے چچا جان آپ ایک بار کلمہ پڑھ لیں بس، تاکہ کل اللہ کے حضور میں آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں۔ تو وہاں ابو جہل بھی موجود تھا، ابن امیہ بھی موجود تھا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا پوری زندگی تو نے عبد المطلب کے دین پر گزارنے کے بعد آج اپنے بھتیجے کے دین پر اپنی موت کا فیصلہ کر چکا ہے؟ کافی دیر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب سے کہتے رہے میرے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو جتنی بار حضور نے فرمایا اتنی ہی دیر ابو جہل اور دیگر سرداران نے ابو طالب سے کہا کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے دین پر جا رہے ہو؟ یہاں تک کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے حضور آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور سرداران آر دلاتے رہے، شرم دلاتے رہے کہ بھئی تو کیسے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑے گا، یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہی نکلا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے، تو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا اس کو جس سے تجھے محبت ہے۔ انک لا تہدی من احببت، جس شخص کے ساتھ تو محبت کرتا ہے اسے تو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر میں چاہوں کہ میری اولاد کو ہدایت مل جائے، میرے رشتہ داروں کو ہدایت مل جائے، یا آپ چاہیں کہ آپ کے کسی خاص رشتہ دار یا دوست کو ہدایت مل جائے، تو آپ کے اور میرے چاہنے سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ کی اور میری چاہت بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں اس فرد کی چاہت ضروری ہے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو جائے، وہ اللہ کا دوست بن جائے۔ جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، یہ ہماری چاہت پر نہیں بلکہ جس آدمی کے بارے میں ہم چاہ رہے ہیں اگر وہ دل میں نیت کر چکا ہے، دل میں ارادہ کر چکا ہے کہ وہ مسلمان ہوگا، اللہ کا فرما بردار ہو کر زندگی گزارے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے موافق زندگی گزارے گا، اگر وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے تو پھر رب کریم اسے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ ورنہ تیرا اور میرا کیا چاہنا ہے، جہاں اللہ کا لاڈلا آخری پیغمبر، جس پیغمبر کے لیے رب کائنات نے پوری کائنات بنائی ہے، اگر پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے نہ بنانا ہوتا تو کائنات کا پورا نظام نہ بناتے۔ پورے نظام میں کسی ایک جزو کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا جہان بنایا ہی اس لیے ہے اللہ نے کہ اللہ سے محبت کی جائے اور اللہ کے محبوب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کی جائے۔ تو جو اللہ کا محبوب بھی ہے، اللہ کا ساری کائنات سے بڑھ کر محب بھی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہ رہے ہیں، آپ کی خواہش ہے، آپ کی تمنا ہے، آپ کی آرزو ہے، اور آپ نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، لیکن اس کے دل میں طلب نہیں تھی، اللہ نے اسے ایمان نہیں دیا۔ اب ماں باپ چاہتا ہے ہمارا بیٹا حافظ بنے، لیکن بچے میں طلب نہیں ہے، نہیں بنے گا۔ ماں باپ کی اور استاد کی خواہش ہے بچہ اچھا قاری صاحب بن جائے، اچھا عالم بن جائے،
اور استاد ترغیب دے سکتا ہے، ماں باپ ترغیب دے سکتے ہیں۔ اگر بچے کے دل میں چاہت آ گئی کہ میں عالم بنوں، میں قاری بنوں، میں حافظ بنوں، تو پھر وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر دم لے گا۔ اگر بچے نے فیصلہ نہیں کیا تو رب کائنات اسے یہ دولت عطا نہیں فرمائیں گے۔ اس پر ہمارے اکابرین کی بڑے بڑے واقعات اس پر شاہد ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے، جب ان کی اولاد دین کی طرف راغب نہیں ہوئی تو اللہ کے حضور روئے اور روتے ہوئے یہی دعائیں مانگی کہ یا اللہ ہماری اولاد کے دل میں دین کی طلب پیدا فرما، ہدایت کی طلب پیدا فرما۔ آپ کو اور مجھے روٹی بغیر طلب کے مل سکتی ہے، مکان بغیر طلب کے مل سکتا ہے، پانی بغیر طلب کے مل سکتا ہے، سواری بغیر طلب کے مل سکتی ہے، اور ضروریات زندگی کی ہر چیز بغیر طلب کے ملنا ممکن ہے، مل سکتی ہے، لیکن ہدایت، اللہ کا قرآن، اللہ کی محبت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بغیر طلب کے نہیں ملے گی۔ کچھ بھی کر لو، دنیا کی ہر چیز بغیر طلب کے مل جانا یہ ممکن ہے، تھوڑا مشکل ہے لیکن ممکن ہے، مل سکتی ہے۔ لیکن اللہ کی محبت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایمان کی دولت بغیر طلب کے ملنا ناممکن ہے۔ دنیا کی ہر چیز مل جانا ممکن ہے، طلب نہیں ہے، مل جاتا ہے۔ آدمی جا رہا ہوتا ہے، آدمی کا دل کر رہا ہے یار آج میں پیدل شہر کی طرف جاؤں، تو راستے میں موٹر سائیکل پہ کوئی آ جاتا ہے، کہتا ہے حضرت بیٹھو، بھائی جا، نہیں حضرت بیٹھو، اور پھر کہتے بھائی جا یار میں تھوڑی چہل قدمی کر، نہیں حضرت آپ بیٹھو، میں ایسے نہیں جانے والا۔ دیکھو طلب نہیں ہے، مل گیا۔ آدمی شہر میں جاتا ہے، کوئی آس امید نہیں ہوتی، تو کہیں اسے کوئی آدمی، کوئی جاننے والا مل جاتا ہے، طلب نہیں ہوتی، چاہت نہیں ہوتی، گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین اس آدمی سے اسے پانی پلوا دیتے ہیں، کھانا کھلوا دیتے ہیں، کوئی اور کھانے پینے کی چیز اس کو دلوا دیتے ہیں۔ لیکن ہدایت ایسی چیز ہے کہ اس کی آپ کو طلب ہوگی، تلاش ہوگی، حق کی آپ میں جستجو ہوگی تو آپ کو ملے گا، ورنہ چراغ کے نیچے اندھیرا۔ مجھے ایک دوست نے کہا حضرت یہ کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن خاندان کے افراد، ان کے قریبی افراد ان کے قریب نہیں ہوتے۔ تو میں نے اس کو بھی یہی جواب دیا کہ جب چراغ جلایا جائے تو اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، نیچے والے روشنی کو نہیں دیکھتے، نیچے والے کہتے ہیں کہ یہ تو چراغ ہی ہے، یہ تو اپنا ہی ہے۔ جیسے مشرکین مکہ وہ کہتے تھے یہ تو اپنا ہی محمد ہے نا، یہ وہی ہے نا عبد المطلب کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا، وہ یتیم۔ اسی گھمنڈ نے انہیں ایمان نہیں لانے دیا، اسی غلطی نے انہیں اسلام اور دین کے قریب نہیں ہونے دیا۔ اور جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے جو ایمان نہیں لائے، وہ بھی یہی کہتے تھے یہ تو ہمارا بھتیجا ہے، یہ تو اپنا بچہ ہے، اب ہم اس کی اتباع کریں۔ سرداران بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اس یتیم بچے کے پیچھے چلے، ہم تو سردار ہیں، ہمارے پاس تو بڑی بڑی دولتیں ہیں، ہمارے پاس تو بڑا بڑا سرمایہ ہے، باغات ہیں، سواریاں ہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ تو بھائی یہ چیز ان کو طلب ہی نہیں پیدا کرنے دی، یعنی پیسے کی چمک دمک نے، مال کی چمک نے انہیں حق کا طالب ہی نہیں بننے دیا۔ اب بھی ایسا ہو رہا ہے، اہل اللہ کے قریب لوگ نہیں ہوتے تو وجہ یہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کوئی شخص اللہ کی مرضی کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں ایک بات جو سمجھ لی ہم نے، دوسری بات یہاں یہ ہے
ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات، عشر، زکوٰۃ، یہ سارے دینی احکام پر اعمال کر رہے ہیں، اس پر ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی شخص اللہ کی مرضی کے بغیر ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں مسجد میں آ گئے، یہ سارے اعمال کر رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جو نہیں کر رہے ان کو حقیر نہ سمجھو۔ اگر ہم نے ان کو حقیر سمجھا تو دین سے محروم ہو جائیں گے، ہم خود محروم ہو جائیں گے۔ ان کو یوں نہ کہیں کہ یار یہ کیسا بے نمازی آدمی ہے، کیسا بے دین آدمی، نہیں۔ ایک دل میں طلب ہونی چاہیے کہ یا اللہ اس کو بھی اپنے گھر لے آ، اس کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے، یا اللہ اس کو بھی میرا ساتھی بنا دے، یا اللہ یہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، دین پر چلنے والا ہو۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، لیکن دل میں حقارت اور نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، کیا پتا کیا ہوگا۔ تو بہرحال فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو لوگ سمجھ بوجھ نہیں کرتے، یعنی دین کو، حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ان پر کفر کی، شرک کی گندگی اور غلاظت ڈال دیتا ہے کہ ان کو اگر ہدایت کی بات بتائی جائے تو وہ یہ چاہے کہ ہدایت کی بات کو قبول کریں، بلکہ اور اپنی بدماشی میں آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کافر ہے تو کفر میں آگے بڑھتا ہے، مشرک ہے تو شرک میں آگے بڑھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی شرابی ہے، زانی ہے، جب اسے سمجھایا جائے تو وہ بات کو سمجھنے کی بجائے جس گناہ میں، جس مرض میں مبتلا ہے، وہ اس میں زیادہ کوشش اور حرکت شروع کر دیتا ہے، بدماشی شروع کر دیتا ہے۔ اسی کو فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو لوگ حق کو سمجھنے اور بوجھنے کی کوشش نہیں کرتے، رب العالمین ان پر کفر کی غلاظت ڈال دیتے ہیں، شرک کی غلاظت اور گندگی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو اسی پر خوش ہے تو جا دفع ہو جا، اپنی بدماشی میں، اپنے گناہوں پر فخر ہے تجھے، کفر ہونے پر، کافر ہونے پر تجھے فخر ہے، مشرک ہونے پر فخر ہے تو دفع ہو جا، ہمارے راستے سے ہی ہٹ جا، ہم تجھ سے بے نیاز ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، میری اور آپ کی عبادت سے بھی بے نیاز ہے، کوئی پرواہ نہیں اللہ کو، آپ اور میں عبادت چھوڑ دیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی آپ اور میں عبادت کر رہے ہیں تو اللہ ہم پر نظر کرم فرما رہے ہیں، آپ پر اور مجھ پر مہربان ہو کر، اس میں آپ کا اور میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ایمان کی، قرآن کی، روزوں کی، نیکیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔